اردو زبان و ادب کی نشر و اشاعت میں انٹرنیٹ کا رول۔ مقالہ نگار ہیں مسرت انجم صاحبہ۔ مسرت انجم دہلی کی رہنے والی ہیں۔ یہ شاعری اور ان کے مضامین مختلف اخباروں میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اردو میں ان کی کافی دلچسپی ہے۔ بہار اردو یوتھ فورم کے ویب سائٹ پر ان کی بہت ساری غزلیں اور مضامین شامل ہیں۔ دور حاضر میں لوگوں کی ضروریات زندگی میں جس قدر بدلاؤ آیا ہے اس میں سب سے اہم رول انٹرنیٹ نے ادا کیا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں تقریباً ایک دہائی سے لوگوں کا رجحان انٹرنیٹ کی طرف دیکھا گیا ہے۔ در حقیقت یہ ایک ایسا جادوئی چراغ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی کے بہت سے کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ہماری اردو زبان کا تعلق ہے تو اب یہ بھی انٹرنیٹ کی زینت ہے اور باوقار طریقے سے اپنا رول ادا کر رہی ہے۔ آج کے زمانے میں لوگوں کے پاس وقت کی کمی کے باعث جو اردو زبان سے دوری تھی وہ رفتہ رفتہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پہلے زمانے میں کتابوں کو ڈھونڈنا ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن انٹرنیٹ نے اس دشواری کو آسان بنا دیا ہے۔ لوگوں کو اب بآسانی سرچ کرنے پر اردو زبان میں اپنی پسند کی شاعری، نثر، نغمے، ناول یعنی ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جیت ہے اردو زبان کے چاہنے والوں کے لیے، تو یہ میری نظر میں ایک جادوئی چراغ کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جہاں آپ اپنی دوسری پسندیدہ چیزیں انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، وہیں آپ کو اردو سے وابستہ ساری چیزیں بالکل آسانی سے صرف ایک کلک پر مل جاتی ہیں۔ اگر ہم اردو شاعری کی بات کریں تو آپ کو ایک کلک پر اپنے پسندیدہ شاعر ایک ہی پلیٹ فارم پر مل جاتے ہیں، اور آپ اپنی شاعری بھی بہت آسانی سے کئی سائٹ پر اشاعت کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ آپ کو فوراً ہی اس کا نتیجہ بھی برآمد ہو جاتا ہے۔ پہلے انٹرنیٹ نہ ہونے کی صورت میں یہ ساری چیزیں اتنی آسان نہیں تھیں جتنی کہ اب ہیں۔ میری نظر میں ہم انٹرنیٹ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اس کے بغیر ہماری زندگی بڑی ادھوری سی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اب اس کے عادی ہو چکے ہیں، اور یہ انٹرنیٹ ہماری زندگی کا ایک ایسا اہم حصہ بن چکا ہے جو ہمارے لیے چراغ کے جن کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس چراغ کے جن کو بس آپ کی انگلیوں سے ایک آرڈر چاہیے جو پلک جھپکتے ہی پورا بھی ہو جاتا ہے۔ انٹرنیٹ اردو زبان و ادب کی ترقی میں ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بغیر شاید اردو زبان کا اتنا پسندیدہ ہونا اور اسے اتنی آسانی سے حاصل کرنا بڑا مشکل تھا۔ انٹرنیٹ سے ہماری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام انجام دے رہا ہے، کیونکہ ای میل کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ ہم سبھی اردو زبان والے اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے اور چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری اردو زبان و ادب پر بھی گہرا اثر پڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم آج کے زمانے میں اپنی زبان کے ساتھ فخریہ انداز میں سر اٹھا کر چل سکتے ہیں۔ ہماری اردو زبان بھی اب دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اب اس کا پہنچنا مشکل نہیں۔ انٹرنیٹ کے جادوئی چراغ دنیا کو روشن کرنے کا کام انجام دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری اردو زبان اس دنیا میں اپنے وجود کو ہر سمت پھیلا رہی ہے۔ یہ زندگی کی طرف ایک مثبت قدم ہے جس کو سراہنا چاہیے۔ انٹرنیٹ نے جہاں ہمارے لیے زندگی کے دوسرے مواقع فراہم کرانے کا کام انجام دیا ہے، وہیں اس نے اردو زبان کی ترقی میں بھی اہم رول نبھایا ہے۔ اردو زبان کے لیے ہماری محبتیں اور بڑھ گئی ہیں، ہمارا نظریہ زندگی کی طرف اور مثبت ہو گیا ہے، ہم روشنی کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ تاریکی سے نکلنے کی راہیں انٹرنیٹ نے ہی دکھائی ہیں۔ خواہشوں کو نئی بلندیاں، نئی پرواز ملی ہیں، تمناؤں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا ہے، کیونکہ ہر چیز کا حل اب ہمیں اپنے ہاتھوں میں نظر آتا ہے۔ فاصلوں نے قربت کی جگہ لے لی ہے، دوریاں خود بخود سمٹنے لگی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیدار کریں
اور اپنے حوصلے کو مجتمع کر کے اپنی محنت و کاوش اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں لگا دیں، پھر ہماری اردو زبان جو کہ آج کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اسے جہاں کو اسیر کرنے میں کچھ وقت نہیں لگے گا۔ اس موقع پر مجھے غالب کا وہ شعر یاد آتا ہے، دور سے بزبان قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ غالب نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ انٹرنیٹ کا زمانہ بھی آئے گا۔ مختصر یہ کہ ہم خوش نصیب اردو کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ ہم اپنی ہر ممکن کوشش اپنی زبان کو بین الاقوامی سطح پر اور بھی مضبوط کرنے میں اور اس کے مواقع کو اور بھی بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں لگا دیں۔ صورتحال آج بھی اچھی ہے، لیکن مزید بہتری کی طرف قدم بڑھائے جا سکتے ہیں۔